وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر جب ہم تفاسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں یا کسی آیت کی تفسیر سنتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ایک اصطلاح ہمارے سامنے سے گزرتی ہے کہ یہ قصہ جو ہے وہ اسرائیلی ہے، یہ روایت جو ہے وہ اسرائیلی ہے یا اسرائیلیات، اس طرح کا ایک لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اسرائیلیات ہوتی کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ مدینہ کے اندر اکثر جو تھے وہ یہود کی آبادی تھی۔ یہود جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام تھا وہ اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد جو کہ یہود ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، دونوں سے بنی اسرائیل کے اندر ان کو مانا جاتا ہے۔ تو مدینہ کے اندر یہود کی آبادی تھی، تو وہ اپنی تورات اور انجیل جو پچھلی کتابیں ہیں ان میں جو قصے کہانیاں جو تھے گزرے تھے ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن آنے کے بعد وہ کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اسلام کے بعد ان کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور ویسے بھی ان کتابوں کے اندر تبدیلی اور تحریف واقع ہو چکی ہے۔ تو آیا کہ ان کے واقعات کو، ان کے قصے کہانیوں کو جن کو اسرائیلیات کہتے ہیں، ان کو ہم لے سکتے ہیں، ان کو ہم اپنی تفاسیر کے اندر ذکر کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو ہم ثبوت کے طور پر، احتجاج کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں 3 شروط ہیں، 3 ضوابط ہیں اور 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اسرائیلی قصہ، یہ اسرائیلی روایت بالکل جھوٹی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹی ہے؟ کیونکہ قرآن نے اس کی تکذیب کر دی ہے، قرآن نے خود آ کر بتا دیا کہ یہ قصہ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس اسرائیلی روایت کو جس کی تکذیب قرآن نے خود کی ہو، اس کو ہم نہیں لیں گے۔ مثال کے طور پر ایک قصہ آپ کو یہ ملے گا اسرائیلی روایات کے اندر کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، وہ کافر ہو گئے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ تو قرآن نے ان کی تکذیب کر دی، تو یہ قصہ اب ہم نہیں لیں گے۔ دوسری قسم اسرائیلیات کی وہ ہے جو سچے ہیں، واقعی ایسا ہوا تھا کہ قرآن پاک نے خود ان واقعات کی، ان قصے کہانیوں کی تصدیق کی ہے، تو ان روایات کو ہم لے سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے۔ مثلا اگر آپ کو یہ واقعہ ملے اسرائیلی کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نکلے رات کو، فرعون غرق ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس طرح کے واقعات اگر ملیں تو ان کو لے لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ قرآن نے ان کو سچ کہا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس کی نہ قرآن نے تکذیب کی ہے، نہ قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے۔ تو اس جگہ پر ہم سکوت اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحیح واقعہ ہے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط واقعہ ہے۔ لیکن عمومی طور پر اسرائیلیات کے بارے میں مفسرین رحمہم اللہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے، تو پچھلی کتابیں جب کہ ان کے اندر تحریف اور تبدیلی واقع ہو چکی ہے، تو ان کو لینا اتنا اچھا نہیں ہے، اس کا زیادہ تذکرہ اور ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔